لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیف اللہ المسلول معین الحق شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 2 جمادی الاخری 1289 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 2 جمادی الاخری آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ بالکل دھیان لگا کر کے اس بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے کہ اولیاء کرام کا، صالحین کا ذکر سننا اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور القاب نوازی، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 95 پر سیف اللہ المسلول کا ذکر خیر ہے۔ میں اسی کتاب کے حوالے سے آپ کو پورا بیان پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ کے نام و نسب کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا اسم گرامی حضرت شاہ فضل رسول ہیں، لقب سیف اللہ المسلول معین الحق۔ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام فضل رسول رکھا گیا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت شاہ فضل رسول بدایونی ابن عین الحق، حضرت شاہ عبد المجید بدایونی ابن شاہ عبد الحمید بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے جامع القرآن اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ صفر المظفر 1213 ہجری مطابق 1798 عیسوی کو بدایوں انڈیا میں ہوئی۔ تحصیل علم آپ نے کہاں سے کیا؟ آئیے سنیے۔ صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم جد امجد اور والد ماجد سے ہی حاصل کی۔ 12 برس کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیادہ یعنی پیدل لکھنؤ کا سفر کیا۔ یعنی بدایوں سے لکھنؤ پیدل کا سفر صرف آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا۔ علم دین حاصل کرنے والوں کو ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ آج کتنی سہولتیں ہیں، کتنا آسان ہے کہ آج علم دین کا حصول آسان ہے، لیکن بے توجہی ہے، لوگوں کے توجہ نہیں، لوگوں کا دھیان علم کے حصول کی طرف نہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ بڑی مشکلات کا سامنا کر کے، مصیبتوں کا سامنا کر کے لوگ علم دین حاصل کرتے تھے، تب بھی حاصل کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ سیف اللہ المسلول کا ہی لے لیجئے کہ آپ الحمدللہ بدایوں سے لکھنؤ پیدل چل کر کے آپ نے لکھنؤ کا سفر کیا اور علم دین حاصل کیا، اور فرنگی محل لکھنؤ میں بحر العلوم قدس سرہ کے جلیل القدر شاگرد مولانا نور الحق قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے 4 سال کے قلیل عرصے میں، تھوڑی مدت میں تمام علوم و فنون کی تکمیل کر لی۔ چونکہ آپ الحمدللہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان میں علمی ماحول، دینی مذہبی ماحول پہلے سے ہی عروج پر تھا۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ 4 سال کی قلیل مدت میں، کم وقت میں آپ نے الحمدللہ تمام علوم و فنون حاصل کر لی۔ حکیم ببر علی مومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فن طب کی بھی آپ نے تکمیل کی۔ ایک حکیم صاحب سے آپ نے طب بھی پڑھا۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ والد گرامی عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ انہوں نے تمام سلاسل میں اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی۔ درگاہ غوثیہ کے نقیب الاشراف حضرت سید علی نے آپ کو اجازت اور خلافت مرحمت فرمائی۔ آپ کی تصانیف بھی ہیں۔ آپ کے تصانیف کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے خدمت خلق، عبادت و ریاضت، درس و تدریس، واعظ و تبلیغ کے مشاغل مصروفیت کے باوجود تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ آپ نے اعتقادیات، درسیات، طب، تصوف اور فقہ میں قابل قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ مشہور تصانیف آپ کی یہ ہیں: حاشیہ بر حاشیہ میر زاہد رسالہ، شرح فصوص الحکم،
تلخیص شرح مسلم امام نووی، المعتقد المنتقد، تثبیت القدمین فی تحقیق رفع الیدین، البوارق المحمدیہ، احقاق الحق و ابطال الباطل، سیف الجبار، تبکیت النجدی، تصحیح المسائل، فصل الخطاب وغیرہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں رد وہابیہ بھی بھرپور طریقے سے کیا تھا، چونکہ وہ دور تھا کہ وہابیت اس وقت اٹھ رہی تھی، پنپ رہی تھی، شروعات تھی وہابیت کی، لیکن قربان جائیے سیف اللہ المسلول کے کردار پر، ان کی خدمات پر، کہ انہوں نے الحمدللہ اسی وقت بھرپور طور پر اس بد مذہبیت کا رد کرنا شروع فرما دیے تھے۔ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزری۔ اس وقت فتنہ وہابیہ نیا نیا ظاہر ہوا تھا، اور مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کے ذریعے ہندوستان میں اس فرقہ ضالہ کا بیج بویا جا رہا تھا۔ وہابی خذلہم اللہ تعالی سر عام انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی توہین کرتے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں آپ ہی کی ذات گرامی تھی جس نے اس فتنے کا سد باب کیا۔ اس فتنے کے خلاف سب سے پہلے علم بلند کرنے والی شخصیت، اولین شخصیات میں ایک بڑا نام سیف اللہ المسلول کا بھی ہے۔ ہر جگہ آپ نے وہابیت کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور ان کو آئینہ دکھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں مراقبہ کر رہا تھا۔ جی ہاں، اولیاء کرام کی مزارات پہ مراقبہ کرنے سے کئی ساری چیزوں کا کشف حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی مزارات پر اگر جائیں تو وہاں جا کر مراقبہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مراقبہ کیا ہے؟ توجہ لگا کر، ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اپنی توجہ اللہ کے ولی کی طرف، جس مزار پر حاضر ہیں آپ، اس صاحب مزار کی طرف اپنی دلی توجہ مکمل طور پر کر کے آپ خاموش طریقے سے، خاموش انداز میں بیٹھ جائیں اور اس ولی کو، اللہ کریم کی نعمتوں کو یاد کریں، مراقبہ کریں۔ غور کیجئے کہ اس مراقبے میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، بس مراقبہ کرنے والا بھی اس شان کا ہو۔ سیف اللہ المسلول فرماتے کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر مراقبے میں تھا۔ حالت مراقبہ میں دیکھا کہ حضور خواجہ صاحب رونق افروز ہیں، خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، اور دونوں دستے مبارک میں اس قدر کتابوں کا انبار ہے کہ آسمان کی طرف حد نظر تک کتاب پر کتاب نظر آتی ہے۔ یہ زبردست کشف تھا، اور زبردست یہ غیبی معاملات تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سیف اللہ المسلول دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے ہیں، اور ان کے پاس اتنی کتابیں ہیں کہ ان کے کندھے سے لے کر آسمان تک کتاب ہی کتاب نظر آ رہی ہے۔ سیف اللہ المسلول کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس قدر تکلیف حضور نے کس لیے گوارا فرمائی؟ حضور اتنی تکلیف، اتنی کتابوں کا بوجھ آپ نے اپنے کندھے پر لاد لیا ہے؟ الحمدللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد مبارک ہوا کہ تم یہ بوجھ اپنے ذمے لے کر شیاطین وہابیہ کا قلعہ قمع کر دو۔ جی ہاں، آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا، اور اسی ہفتہ میں کتاب مستطاب بوارق محمدیہ آپ نے تالیف فرمائی۔ یعنی گویا کہ وہابیت کی تعاقب کرنے کے لیے سیف اللہ المسلول کو جس عظیم شخصیت نے تیار کیا تھا، جس عظیم شخصیت نے حکم دیا تھا، ابھارا تھا، ترغیب دی تھی، وہ ہیں خلیفہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ فضل رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کو قریب سے دیکھا، ان کے عقائد اور عزائم کا بنظر غائر، گہری نظر سے جائزہ لیا، ان کے طور و طریق کو بخوبی جانچا، اور پھر ضمیر کی آواز کو بلا کم و کاست تحریر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ فاحشہ رنڈیوں کی بھی پیشکش نظر لینے میں تعمل نہ تھا، یہاں تک کہ جو فرنگیوں کے گھروں میں تھیں، چنانچہ بنارس کا ریزیڈنٹ ایگنیسن بروک نام اس کے گھر میں ایک فاحشہ تھی، بڑی اختیار والی اور صاحب مقدور مرید ہوئی، اور 10,000 روپے نظر پیش کیے، اور اس کے مرید ہونے سے ریزیڈنٹ نے بہت خاطرداری کی کہ سید صاحب نے اس کو اپنی بیٹی فرمایا تھا۔ حضرت شاہ فضل رسول بھی وہاں موجود تھے، الحمدللہ موجود تھا۔
سیف الجبار صفحہ 73 میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ کے تاریخ وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ 2 جمادی الاخری 1289 ہجری مطابق 8 اگست 1872 عیسوی بروز جمعرات ظہر کے وقت اس میں ذات کے ذکر خفی میں مصروف تھے، اللہ کریم کے نام کے ذکر خفی میں آپ لگے ہوئے تھے کہ اچانک 2 دفعہ بلند آواز سے اللہ اللہ کہا اور آپ کی روح قفص عنصری سے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ یعنی عاشق الہی دیکھیے، عاشق الہی دیکھیے، عشق الہی کتنا دل میں تھا کہ زندگی کا آخری جملہ اپنی زبان سے جو آپ نے نکالا تو اللہ کریم کا نام تھا۔ الحمدللہ آپ کی درگاہ قادری بدایوں میں آپ آرام فرما ہیں۔ آپ کی خطابات کے تعلق سے لکھا ہے، القابات اور خطابات آپ کے سنیے، وہ بھی کوئی عام شخصیات نے یہ القابات اور خطابات نہیں دیے تھے، اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت نے بھی ان میں سے کئی خطابات آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ ممدوح اعلیٰ حضرت بھی ہیں، خاتم المحققین، عمدۃ المدققین، سیف الاسلام، اسد السنہ، حتف الظلام، سد الفتنہ، السیف المسلول، معین الحق، عماد السنہ، فاضل ربانی، زین الزمان، بہجت البلدان، عین و سر الحق، سر و عین الحق۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو خاتم المحققین، عمدۃ المدققین، سیف الاسلام، اسد السنہ، حتف الظلام، سد الفتنہ، السیف المسلول، معین الحق جیسے عظیم و جلیل القابات سے یاد فرمایا۔ جیسا کہ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، مشہور زمانہ کتاب المعتقد المنتقد کے حاشیہ المعتمد المستند میں امام اہل سنت نے الحمدللہ ان القابات سے سیف اللہ المسلول کو یاد فرمائے ہیں۔ دنیا فتاویٰ کی نہایت مشہور کتاب فتاویٰ رضویہ میں بھی مذکورہ القاب سے امام اہل سنت نے الحمدللہ سیف اللہ المسلول کو یاد فرمایا ہے۔ یہ فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ نقل حاضین خاتم المحققین معین الحق المبین السیف المسلول مولانا فضل الرسول قدس سرہ فی المعتقد المنتقد، یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں۔ الحمدللہ یہ عبارتیں خاتم المحققین، حق مبین کے معاون، ننگی تلوار مولانا فضل رسول قدس سرہ نے اپنی کتاب المعتقد المنتقد میں نقل کی ہے۔ فتاویٰ رضویہ مترجم جلد 15 کے صفحہ 727 پر اعلیٰ حضرت نے ان القابات کے ساتھ سیف اللہ المسلول کو یاد فرمایا ہے۔ مذکورہ القاب کے علاوہ امام اہل سنت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عماد السنہ سے بھی یاد فرمایا ہے۔ آپ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں عماد السنہ معین الحق، حضرت مولانا فضل رسول قدس سرہ المقبول بھی نہ دیکھیں، جلد 21 صفحہ نمبر 319۔ امام اہل سنت نے فاضل ربانی، زین الزمان، بہجت البلدان، عین و سر الحق اور سر و عین الحق سے بھی آپ کو یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ قصیدتان رائعتان میں بھی الحمدللہ اس طرح کے القابات سے سیف اللہ المسلول کو یاد فرمایا ہے۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیات جب اس طرح کے عظیم القابات سے سیف اللہ المسلول کو یاد فرمائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا عظمت و شان تھی، کیا احترام تھا اعلیٰ حضرت کی نظروں میں، یہ جگ ظاہر ہے۔ اللہ کریم حضرت سیف اللہ المسلول کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں کا ہم سب کو بھی صلہ فیض برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔